قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. دینی اور اسلامی بھائیوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک سے سرفراز فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے. یہ روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ ایک مدرسہ ہے. آدمی اس کے اندر بہت سارے غلط کام کو چھوڑ سکتا ہے، بہت سارے غلط افعال کو ترک کر سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے جو مسلمان بندے اس ایام کے اندر روزہ رکھتے ہیں وہ صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں میرے بھائیوں. اور یہ آپ جان لیں، یہ مبارک گھڑی، یہ مبارک ساعت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے میرے بھائیوں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی یہ دن آنے سے پہلے، 2 دن پہلے، رمضان کے آنے سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے اس دنیا سے جا چکے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ مبارک مہینہ دیا ہے. اس میں اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا مہینہ اجر و ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا. اور اسی طریقے سے جس نے قیام اللیل، 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جس نے قیام اللیل ادا کی، میرے بھائیوں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے قیام اللیل تراویح کی نماز ادا کری، میرے بھائیوں، اس کے لیے اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. اس مہینے کے اندر اگر آپ عمرہ کرتے ہیں تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب دیتا ہے میرے بھائیوں. لہذا آپ اس مہینے کے اندر اگر نفل ادا کرتے ہیں، دوسرے مہینے میں فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. لہذا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت جو ہے اس مہینے کا، خاص طور سے مبارک مہینے کا بیکار نہ جانے دیں. اپنے ذکر و اذکار کے اندر، تسبیح و تحلیل کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر میرے بھائیوں یہ مہینہ گزارنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور یہ بھی آپ دیکھیں، جو قرآن کریم کے ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں ادا کرتا ہے. الف حرف، لام حرف، میم حرف. اور جو گویا جس نے جو 3 لفظ قرآن کریم کی تلاوت کی، گویا اسے 30 نیکی اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھا کر کے دیتا ہے میرے بھائیوں. لہذا ہمیں زیادہ سے اور وہ بھی آپ دیکھ لیں، قرآن کریم یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی مقدس کتاب کو نزول فرمایا میرے بھائیوں. لہذا یہ مہینہ، اس کی برکتیں، اس کے خیرات، ہمیں اس سے سرفراز ہونا چاہیے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ لہو لعب اور غیبت چغلخوری. میرے بھائیوں، اپنے دل کے اندر اگر کسی بھائی کے لیے کچھ تکلیف ہے، کچھ عداوت ہے میرے بھائیوں، تو دل سے نکال دو، صاف کر دو، ان سے دعا سلام کرو میرے بھائیوں. یہ اتحاد کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے میرے بھائیوں. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے بھوک و پیاس، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ اللہ رب العالمین یہ ٹرین کرنا چاہتا ہے. ایک وہ غریب آدمی میرے بھائیوں جس کے پاس کھانے نہیں ہے، آپ سوچو یہ جو آپ 7-8 گھنٹے آپ بھوکے رہتے ہو، تو آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ غریب آدمی کے بعد جو کھانے نہیں ہوتے ہیں تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں، اس پریشانی کے عالم میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اس
مصیبت کی گھڑی میں ہے، آپ دیکھیں اپنے ملکوں کا موازنہ کریں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس مملکت توحید کے اندر ہر نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا لاکھ ہزار شکر ادا کیجئے، اللہ نے آپ کو ہر طریقے کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عمل صالح اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔